تو ثنا خان کو اللہ نے ہدایت دی، ظاہرہ وسیم کو اللہ نے ہدایت دی۔ ثنا خان ہندوستان کی ایک بڑی مشہور اداکارہ ثنا خان، جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ہیں ثنا خان، جنہیں جو اس فلمی دنیا میں چلی گئی تھی لیکن ان کی طبیعت گھٹ رہی تھی۔ ثنا خان ہندوستان کی ایک بڑی مشہور اداکارہ، کل ہی مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی زندگی سے توبہ کر لی اور اب وہ دین کی تبلیغ کرے گی۔ سبحان اللہ، میں بڑا سوچتا رہا اس بات میں کہ یہ کیسے ہوا، جو اتنی وہاں پہ ایسی زندگی گزارنے والی کہ جو آخری زندگی ہے وہاں گزارنے والی، یہ کس طرح ایک دم ایسا ہوا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ کریم ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کو کسی کا کون سا عمل پسند آ جائے اور اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ چل جا، تیرے پچھلی ساری زندگی معاف کی، اب ہم تم سے دین کا کام کرائیں گے۔ کہاں 180 ڈگری اور کہاں 180 ڈگری کی واپسی۔ اس لیے ہمیں میرے بہنوں اور بھائیوں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی کتنے ہی بڑے گناہ پہ مبتلا ہو، چاہے کیسی زندگی گزار رہا ہو، پتہ نہیں اللہ پاک بادشاہ ہے، اس کو کیا کسی کی ایسی ادا پسند آئے کوئی فیصلہ کر دے۔ کیونکہ اللہ جس پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کرائیٹیریا ہے کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، کتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ اس نے ایسا کیا کہ بالکل ہی کوئٹ کر گئی کہ اب میں نہیں کروں گی۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے دوستوں، مجھے نہیں پتا کہ کس نے اس پہ محنت کی، کس نے اس کو اس بات پہ تیار کیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ تھوڑی سی محنت سے اندر سے ایمان والا نکل آتا ہے۔ تو جب سے میں نے ثنا کا سنا ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ثنا کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ اس سے اپنے دین کا کام کرائے۔ میری اس کے لیے بہت دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ایک ہے میرے دوستوں، میری بہنوں بھائیوں، خود ہدایت پہ آ جانا، ایک ہے کہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننا۔ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ نے اسے چنا ہے۔ میری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اب اس سے دین کا کام کرائے گا، اللہ اسے جزائے خیر دے اور اللہ اس سے استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ ایسا ہی ہوا ہے، ہماری بہن جو ہے بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ہیں ثنا خان، جنہیں جو اس فلمی دنیا میں چلی گئی تھی لیکن ان کی طبیعت گھٹ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ان کو، اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ انہوں نے اس جو ہے غلط راہ کو چھوڑ کر، گناہ کی لائن کو چھوڑ کر، خصوصاً اللہ کی نافرمانی کی راہ، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنا یعنی ایک انسان کی فطرت سے جو ہے وہ ٹکرانے والی چیز ہے، تو اس میں رہی تھی، لیکن انہوں نے وہاں سے توبہ کر کے جو ہے وہ اس لائن کو چھوڑ دیا ہے اور دین کی، اسلام کی، حق کی دعوت اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا ہے۔ ان کی جو نئی دعوتی کلپ آ رہی ہیں اس سے ان کے آخری درجے کے جذبے اور حق سے اور اچھائی سے اور انسانیت سے محبت کا پتہ لگتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ بھی جو اس کا ذریعہ بنے بڑے مبارک ہیں۔ ہمارے عزیز مولوی سید انس صاحب جو اس سلسلے میں خاصے ان کے معاون ہوئے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور عزیزہ ثنا خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ طلب یہ میری بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں، اللہ ہی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کو جو ہے وہ ایک بڑے کام کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، ان کو 100% شرعی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق دین کی دعوت اور انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں ان کو یقین بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ توبہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین،
اللہ یہ نہیں فرمایا یعفو التوابین یغفر التوابین، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں توبہ کرنے والے کو، بلکہ اللہ نے فرمایا یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے کو۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مخلوق میں کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا اللہ کے بندوں میں، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرماتے جو گناہ کرتی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اور یہ توبہ جو ان کی لوٹ ایک جو ہے غلط راہ سے چھوڑ کر 100% صحیح راہ میں آنا ہے، میں یقیناً بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں دل کی گہرائی سے عزیزہ ثنا خان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ایسے سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو موت سے پہلے کوئی بھی غلط راستہ، اللہ کی نافرمانی کا راستہ، شریعت سے ٹکراؤ کا راستہ، اس کو چھوڑ کر خیر کے، بھلائی کے، اچھائی کے، سچائی کے راستے پر آئے۔ کہ ثنا خان اچھے راستے پر آ گئی تو گندے اور ہوس کے پجاریوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اسلامی آتنکواد غالب آ گیا، جی ہاں، مذہب غالب آ گیا اور وہ تشدد کی راہ پر چل پڑی ہے۔ یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ تشدد کی راہ نہیں ہے۔ اچھا، یعنی تمہاری بیٹیاں اگر ننگی رہے وہ تمہیں چلے گا، آدھے کپڑے پہنے وہ تمہیں چلے گا، اسٹیج پر تھر کے ناچے اور سینکڑوں ہوس کے پجاری ان کو دیکھیں وہ تمہیں چلے گا، اور ناچنے اور گندگی کے ماحول کو تم ترقی اور ماڈرن سمجھتے ہو کہ بڑی ترقی یافتہ زندگی ہے اور بڑی اچھی زندگی سمجھتے ہو، تو پھر جن کے پیڑ دکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ تمہاری بیٹیوں کو اس ننگی دنیا میں لاؤ، تمہاری بہنوں کو، ماؤں بہنوں کو اس ننگی دنیا میں لاؤ۔ لیکن اگر کوئی سدھر کر اگر اچھی زندگی گزارنے کی طرف آتا ہے تو اس کو اسلامی تشدد کا نام مت دو، بلکہ جس نے ایک ٹی وی چینل والا ہے، اس نے اس کو بڑے اس کے پیٹ میں بڑا درد ہوا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تیری بیٹی، تیری ماں، تیری بہن کو اس دنیا میں اتار دے، سینکڑوں لوگ، ہزار لوگ تیری ماں بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھیں گے تو سب خوش ہوں گے، تو تو نے بھی خوش ہونا، تیرے کو بھی بڑا اچھا لگے گا۔ یعنی بیٹیاں اگر سدھر کر اچھی زندگی میں آتی ہے تو ایسے ہوس کے درندوں اور پجاریوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کو غلط نام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں تمام بیٹیوں کو دعوت دوں گا، چاہے وہ کسی دھرم کی ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی ذات کی ہو، کہ وہ ہر لائن کی، جو لائن، جتنی بھی لائنیں گندگی کی ہے، ان تمام گندگی کے لائن سے باہر آئیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی بچائیں اور اپنے خاندان کی عزت کو بھی بچائیں۔ اور جن لوگوں کے پاس میں ناچنا گانا اگر عزت ہے، شہرت ہے، تو ہم کو کچھ نہیں بولتے، بنداس آپ وہاں رہیں۔ اگر ناچنا، تھرکنا، ٹھمکنا اور ہوس کے پجاریوں کی آنکھوں کا زنا کرنے کا موقع دینا، اگر یہ آپ کے پاس میں شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے اور اسی کو آپ سب کو سمجھتے ہیں، تو ہم آپ کے اوپر آبجیکشن نہیں لے رہے نا۔ لیکن جو بیٹیاں ہماری اگر دھرم کی طرف آ کر گندگیاں چھوڑ رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کو تم نچواؤ، تمہاری ماؤں بہنوں کو تم نچواؤ، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن جو سدھر رہے ہیں ان کو سدھرنے دو، یہ اللہ کی جانب سے توفیق ہے، یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ہادی له، کہ اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھائے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ تو ثنا خان کو اللہ نے ہدایت دی، ظاہرہ وسیم کو اللہ نے ہدایت دی، اور بھی جو بیٹیاں ہماری ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور جیسے ثنا خان کہہ رہی ہے کہ اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بالکل یہ دنیا کی زندگی تو 60-70 سال کی ہے۔ بلکہ آپ دیکھو کئی ہیروئن ایسی ہے جو بیچاری فلموں میں 90 کے دشک میں کام کر رہی تھی اور 10-20 سال کے اندر ان کا اتنا برا حال ہو گیا کہ ان کے پاس میں ٹی وی کی دوائیں لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں بیٹیوں سے کہوں گا کہ جب تک کہ جوانی ہوتی ہے نا، تب تک کہ اسٹیج پر تم ناچتے تھرکتے ہوئے اچھی لگتی ہو، اور جب تمہاری جوانی ڈھل گئی تو اس کے بعد تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں فلم کی ہیروئنوں کی ہماری زندگی کے سامنے ہیں، تو بولنے پر مجبور مت کرو۔ میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو ایسی زندگی جہاں پر عزتوں کی نیلامی ہے، جہاں عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور کیسے کیسے کھلواڑ ہوتا ہے، مجھے بولنے پر مجبور مت کرو۔ اداکارہ ثنا خان جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں, مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان, دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے, شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے, یعنی افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو, تو جب نگاہیں صاف ہیں تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اگر لوگوں نے بہن کی نیت صحیح دیکھنا ہے تو بہن تو پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کا مطلب آپ خود لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو فلموں کے ذریعے. آپ چاہ رہے ہو کہ لوگوں کی ان کی پر گندی نگاہیں پڑے, تبھی تو لوگ مائل ہوں گے. اچھی نگاہیں پڑ کے کون مائل ہوگا؟ پھر پورے برقعے پہنا دیتے, پورے اسکارف پہنا دیتے ان کو. تو انسان ہر برائی کو نا اچھا لیبل لگا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ تو میری اپنی پوری تقریر ہے, اس بیچاری نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟